السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین۔ آج پھر نئی کہانی، نئی ویڈیو، نیا سفر، نئی منزل۔ چلیے میرے ساتھ۔ شالیمار باغ، دائی انگا کا مقبرہ، بدھو کا آوا، گلابی باغ اور بہت سے دوسرے مغل دور حکومت میں وہاں باغات بنائے گئے تھے۔ آج ایک گنجان آباد رہائشی علاقہ ہے۔ لفظ باغ بانپورہ کا مطلب باغ بانوں کا قصبہ ہے۔ اصل میں اس گاؤں میں بہت سے باغات ہوتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب صرف شالیمار باغ ہی بچا ہے۔ آج میں جس مقبرہ پر آپ کو لے کے جا رہا ہوں، مختلف مورخین اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں کہ اصل میں وہاں کون دفن ہے، لیکن مقبولیت میں یہ مقبرہ جانی خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کنہیا لال، جو کہ ایک مقبول مورخ اور مستند مانے جاتے ہیں، اپنی کتاب تاریخ لاہور میں لکھتے ہیں کہ یہ جانی خان کا مقبرہ ہے۔ تاریخی واقعات کے مطابق مغل شہنشاہ محمد شاہ کے وزیر قمر الدین خان 1748 میں احمد شاہ درانی سے لڑتے ہوئے انتقال کر گئے، جس کے بعد جانی خان نے اپنے بھائی معین الملک کے ساتھ مل کر ایک پرتشدد حملے پر اکسایا اور احمد شاہ درانی کو مجبور کر دیا۔ احمد شاہ درانی واپس کابل چلا گیا۔ معین الملک پھر پنجاب کا گورنر بنا اور جانی خان کو فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ کنہیا لال کے مطابق جانی خان کا انتقال 1778 میں ہوا اور یہیں باغ بانپورہ میں دفن ہوئے۔ ایک اور مورخ جسے دنیا سید محمد لطیف کے نام سے پکارتی ہے، مقبرے کے بارے میں کچھ ایسا ہی بیان دیتے ہیں، لیکن انہیں خانِ خانہ کنیت یا امین الدولہ کہتے ہیں۔ سید لطیف یہ بھی لکھتے ہیں کہ خانِ خانہ اپنی بہن اور نواب زکریا خان کے درمیان جھگڑا طے کرنے کے لیے لاہور آئے۔ وہ بیمار ہو کر 1778 میں لاہور میں انتقال کر گئے تھے اور یہ جانی خان کا مقبرہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان مقبروں کے بارے میں۔ دیگر راہ کی طرف چند دوسرے مورخین لطیف اور کنہیا لال کے خیالات ان سے مختلف ہیں، کیونکہ قمر الدین خان کے بڑے بیٹے انضمام الدولہ کو عماد الملک کے حکم پر 1759 میں دہلی میں قتل کر دیا گیا تھا اور اس کے لیے جانی خان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ مورخین نقل کرتے ہیں کہ جانی خان معین الملک اپریل 1784 سے پنجاب کا مغل گورنر اور نومبر 1759 میں وفات پا گیا۔ کیونکہ اس کی بیٹی مغلانی بیگم کی معین الملک سے شادی ہوئی تھی، کہا جاتا ہے کہ مغلانی بیگم نے معین الملک کی وفات کے بعد اپنے شیرخوار بیٹے کے لیے 1754 تا 1756 تک لاہور کا انتظام خود کیا۔ جانی خان کی شادی زکریا خان کی بہن دردانہ بیگم سے ہوئی تھی اور وہ لاہور کے سب سے طاقتور اور بااثر گورنروں میں سے ایک بھی تھے۔ 1748 میں جب احمد شاہ درانی نے لاہور پر حملہ کیا تو نواز شاہ دہلی فرار ہو گئے۔ شہنشاہ محمد شاہ نے قمر الدین خان کو مغل شہزادے احمد شاہ کے ساتھ احمد شاہ درانی کو بھگانے کے لیے بھیجا تھا۔ قمر الدین خان 1748 میں جنگ کے دوران مر گیا، تاہم معین الملک، جنہوں نے اپنے والد کی وفات کے بعد کمان سنبھالی، اپنے سسر جانی خان کے ساتھ مل کر درانی کو شکست دے کر اقتدار کی نشست دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ لاہور حملہ آور سے اسی سال محمد شاہ دہلی میں انتقال کر گئے اور اس کے بیٹے احمد شاہ نے معین الملک کو لاہور کا گورنر بنایا اور تخت سنبھالنے کے لیے دہلی واپس آ گئے۔ جانی خان بھی غالباً اسی جنگ میں یا اس کے ایک سال بعد مر گیا اور اسے اپنے سسر عبدالصمد خان کے خاندانی قبرستان کے قریب میر منو کے باغ میں دفن کیا گیا، جو اس سے پہلے نواب زکریا خان، نواب عبدالصمد خان اور شاہی مسجد کی ویڈیو میں عبدالصمد خان اور نواب زکریا خان کی خستہ حال بے نام قبریں آپ کو دکھا چکے ہیں۔ یہ مقبرہ کے اندر 3 قبور ہیں، ایک قبر جانی خان کی اور 2 باقی نامعلوم، واللہ عالم۔ یہ ایک مقبرے کی اندرونی حالت ہے، فرش بالکل کوئی نہیں ہے اور
बुरी हालत है, मट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही है। अगर छत की हालत देखें तो खूबसूरत छत के नक्शो नगार अभी भी बाकी हैं, लेकिन हालात, मौसम की तब्दीली की वजह से इसकी खूबसूरती भी मांग पड़ गई। और ये नक्शो नगार जो मेहराबों पर आपको नजर आ रहे हैं, सैकड़ों साल गुजरने के साथ साथ इनकी खूबसूरती अभी तक बाकी है। और इनकी चौड़ी मेहराबें आपको नजर आ रही हैं। मेरे साथ मेरे भाई साहब जो तस्वीरें ले रहे हैं और साथ साथ अफसोस भी कर रहे हैं ये मकबरे की इतनी खस्ता हालत। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। और सोचने की बात है कि गवर्नमेंट ने अभी तक इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। नाज़रीन, उम्मीद है हमारी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपसे इल्तमास है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।